وہاں جا کے پہلا سوال کیا ہوگا؟ آگے واپس لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرۃ، تم اسی طرح ہمارے پاس اکیلے واپس آ کے جیسے ہم نے تمہیں اکیلا پیدا کیا، جیسے اکیلے گئے تھے اکیلے ہی واپس آئے. اکیلا ہے انسان، کر کے کیا ہے بتاؤ، کر کے کیا ہے؟ نمازیں بتاؤ کدھر. تو اس لیے نماز کا صحیح طریقہ سیکھیں، نماز کے صحیح الفاظ آتے ہیں، نماز وقت پر پڑھی جائے اور ہر چیز سے زیادہ اس کو پرائرٹی دی جائے، ہر کام سے زیادہ اہم. کیونکہ اس بات سے زیادہ یقینی کوئی بات نہیں. اس میں دو لوگوں کا بھی اختلاف نہیں کہ ہم نے مرنا ہے، سب کو پتا ہم نے مرنا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر ہماری تیاری پوری ہو. پھر جمعہ کی نماز پڑھنا اگرچہ عورتوں پر فرض نہیں، لیکن اگر پڑھنے کا اہتمام کر سکے تو اچھی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن وضو کرے اور خوب اچھی طرح کرے پھر جمعہ کے لیے آئے اور خاموشی سے بیٹھے، یہ ضروری بات ہے. مسجد میں جا کے بعض اوقات عورتیں بہت باتیں کرتی، بچوں کے ساتھ لگی رہتی ہیں، بچے شور مچاتے ہیں، کبھی اس بچے کے پیچھے دوڑ، کبھی کچھ کر، اور حرم میں جا کے بھی وہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں. اتنا افسوس ہوتا ہے کہ ساری زندگی کی کمائی خرچ کر کے یہاں پہنچے اور باتیں کر رہے ہیں. کیونکہ عربی میں خطبہ ہوتا ہے، سمجھ نہیں آتا تو عورتیں آپس میں باتیں شروع کر دیتی. اتنا بھی کسی کو کہنے کی اجازت نہیں کہ چپ کر، کیونکہ اگر آپ نے یہ کہا نا کسی کو چپ کر تو یہ بھی لفظ بات کی، یہ بھی لکھی جائے گی، اس سے بھی اجر میں کمی آ جائے گی. اگر زیادہ زیادہ کسی کو چپ کرانا ہے تو اس کو ایسے ہاتھ سے ٹیپ کر دیں، منہ سے اشارہ کر دیں کہ چپ کر جاؤ، منہ سے کچھ نہیں بولنا. کیونکہ ہر شخص اگر کہے چپ کر جاؤ چپ کر جاؤ تو کیا ہوگا، ایک اور شور مچ جائے گا. فرمایا کہ جو جمعے کے لیے آئے پھر خاموشی سے بیٹھے تو اگلے جمعے تک اور مزید 3 دن تک اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اور جو شخص کنکریوں سے کھیلتا رہا وہ لغو کام میں مشغول ہو گیا. یعنی مسجد میں کارپیٹ کے اوپر ایسے ایسے انگلیاں پھیرنے لگ گئے، یا کوئی اس کو ٹھیک کر رہے ہیں، یا دھاگا توڑ رہے ہیں اس کا، یا بیٹھ کے انگلیوں سے کھیل رہے ہیں، یا بیگ کھول کھول کے دیکھ رہے ہیں، یا ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، لوگ کون آیا ادھر دیکھا، خطبے کو توجہ نہیں دی، نماز میں توجہ، پھر کوئی فائدہ نہیں. پھر اس سے بہتر نہ جائے انسان. تو کبھی کبھی جمعے پہ ضرور چلے جائے گا، اگر ہر دفعہ نہیں تو جا کے دیکھے تو صحیح کتنا سکون ملے گا، کتنی خوشی ملے گی. نہ صرف یہ کہ پچھلے ہفتے کے گناہ معاف، 3 دن اگلے بھی معاف ہو گئے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگلے 3 دن خوشی خوشی نیک کام کرے گا. پھر اسی طرح آدھی رات کو نماز پڑھنا، تہجد، جسے اللہ توفیق دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرنا اور آدھی رات کو انسان کا نماز پڑھنا گناہوں کو دور کر دیتا ہے. تہجد کی وجہ سے بھی انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. کئی لوگوں کو رات کو نیند کھل جاتی ہے، بستر میں ہی لیٹے رہتے ہیں، اٹھتے نہیں. آدھی رات کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس وقت اللہ سے کہے یا اللہ مجھے اٹھنے کی توفیق دے دے، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، مجھے توفیق دے کہ میں اٹھ جاؤں. کیونکہ یہ بھی اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتا، ورنہ تو الارم بھی لگا کے سوئے تو کیا ہوتا ہے، الارم بند کیا پھر سو گئے، منہ موڑا پھر سو گئے. خاص طور پر اگر آپ کے اوپر کوئی ایسی ذمہ داری نہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کو بہت جلدی اٹھنا پڑتا ہو صبح، یا بہت دیر سے آپ سوتے ہو. اگر آپ رات کو وقت پہ سو گئے ہیں، عشاء کے بعد آپ سو گئے ہیں، تو پھر کس وجہ سے آپ نہیں اٹھتے؟ کیونکہ قرآن مجید میں خاص طور پر سحری کے وقت استغفار کی فضیلت ہے. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. جنت میں جانے والوں کی خوبی یہ بتائی گئی ہے کہ وہ سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں. یعنی فجر سے پہلے اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں، دن چڑھنے سے پہلے ہی اللہ سے توبہ کر لیتے ہیں کہ اللہ تمہیں معاف کر دے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے جہنم سے ڈرنے والا، آگ سے بھاگنے والا بھی سو نہیں سکتا، اور جنت کا شوق رکھنے والا بھی سو نہیں سکتا. اس کا مطلب سوتا ہی نہیں، سوتا ہے لیکن پھر وہ اٹھتا بھی جلدی ہے. تو اپنے گھر کی روٹین، کیونکہ عورتوں کے ہاتھوں میں کافی چیزیں ہوتی ہیں، اپنے گھر کی بچوں کی روٹین اس طرح بنائے کہ جلدی سونے کی عادت ڈالیں، پھر سحری کے وقت اٹھے.
اور توبہ استغفار کرے اور تہجد کے نفل پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، ذکر اذکار کرے. پھر امام کے پیچھے آمین کہنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کرو. جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں. اس وقت جب وہ کہے نا وَلَضَّالِّينَ. پھر امام کے پیچھے اللہم ربنا لک الحمد. وہ جو رکوع سے اٹھتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں نا سمع اللہ لمن حمدہ، تو ہمیں کیا کہنا ربنا اللہم ربنا ولک الحمد. جب یہ کہتا ہے انسان توجہ سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم اللہم ربنا لک الحمد کہو، کیونکہ جس کا یہ کہنا فرشتوں کے کہنے کے ساتھ ہوگا اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے. توبہ کے 2 نفل. خاص طور پر اگر کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے جو دل پہ بوجھ بن گئی. آپ دیکھیں کبیرہ گناہ ہے نا، کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں؟ مثلا ماں باپ کی نافرمانی، شرک کرنا، لا علمی میں شرک ہو گیا، اللہ کے سوا اوروں سے دعائیں مانگی، کسی قبر پہ چلے گئے، کسی قبر پہ جا کے کوئی چڑھاوا چڑھا دیا، غیر اللہ کے نام کی کوئی نظر و نیاز دے دی، سارے شرک کے کام ہیں. پھر اسی طرح ماں باپ کی نافرمانی کرنا، یہ کبیرہ گناہ. ان کے سامنے اونچا بولنا، ان کو منہ در منہ جواب دینا، یہ کبیرہ گناہ ہے. ہمیں قرآن میں حکم دیا گیا ہے کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے کندھے جھکا کے ان کے ساتھ، یعنی رحمت اور نرمی کی وجہ سے کندھے جھکا کے ان سے بات کرو، جھکا کے رکھو، ان کے آگے عاجزی اختیار کرو، ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں برتو. لیکن کئی دفعہ آپ نے دیکھا کہ جوان اولاد ماں باپ کے ساتھ تابڑ توڑ جواب دے رہی ہوتی، بدتمیزی کر رہی ہوتی، چیخ چلا رہی ہوتی، یہ کبیرہ گناہ. اسی طرح جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، امانت میں خیانت کرنا، جادو کرنا. کسی کے پاس کبھی بھی جادو ٹونے کے لیے نہ جائے. کئی لوگ جادو کا توڑ کرنے کے لیے جادوگروں کے پاس چل پڑتے ہیں، یہ بھی شرک پہ آ جاتا ہے. کوئی بھی بندہ آپ سے کہے نا کپڑا لاؤ اور وہ ناپے اور کرے، یا پھر کوئی دھاگا لے کے گرا لگا کے آپ کو دے، یہ سب جادو کے کام ہیں، ان سے بچنا چاہیے. نجومیوں کے پاس جانا، ہاتھ دکھانا اور قسمت کے حال معلوم کرنا، یہ بھی شرک ہے. اور کیونکہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. اگر کبھی بھول کے آپ زندگی میں کر چکے ہیں، ہنسی مذاق میں بھی کر چکے. کئی لوگ کہتے ہیں کالج میں لڑکیاں پڑھتی ہیں تو کہتے ہیں اچھا ایک لڑکی بیچ میں ایسی ہوتی ہے کہتے ہیں میں ہاتھ دیکھتی ہوں، یا کوئی مینا بازار لگا ہوتا ہے تو اس میں ہاتھ دکھانے کا اسٹال لگا ہوتا ہے، سب جا کے اپنا شرک کر رہے ہوتے ہیں، اپنے اعمال برباد کر رہے تھے. جو کسی کاہن کے پاس یا کسی ایسے خبریں دینے والے کے پاس جاتا ہے اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم شرکیہ اعمال سے بچیں. بچوں کے گلوں میں کالے دھاگے لٹکا دینا، بازو پہ امام ضامن باندھنا، یہ سارے شرکیہ اعمال ہیں اور کبیرہ گناہوں میں شامل ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کا گناہ اس نے کہا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا اس بات پر کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. تو شرک سے بچنا ہے کبیرہ گناہ. پھر اسی طرح زنا کبیرہ گناہ، چوری کبیرہ گناہ. لیکن انسان ہے، ہمارے معاشرے میں کتنے قتل ہو رہے ہیں، دیکھا ہوگا آپ، اخبار پڑھ کے دیکھیں، چوریاں ڈاکے کتنے زیادہ عام ہو گئے. لڑکیوں کی عزت لوٹنے والے کتنے درندے پھر رہے ہیں جو جھوٹی محبت کے داؤ میں ان کو پھنسا کے ان کی عزت لوٹ لیتے ہیں. تو یہ سب کبیرہ گناہ ہیں. ان میں سے اگر کوئی کچھ بھی کر چکا ہو تو اس کو خاص طور پر اچھی طرح وضو کر کے 2 نفل توبہ کے پڑھنے چاہیے. ویسے بھی جب کبھی دل بھاری ہونے لگے نا اور نیکی کرنے کو دل نہ چاہے تو اس وقت بھی توبہ کے نفل پڑھ لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ بھی کوئی گناہ کر بیٹھے پھر اچھی طرح وضو کر کے کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھے پھر اللہ سے معافی مانگے تو اللہ بخش دیتا ہے. پھر آپ نے یہ آیت پڑھی والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، کہ وہ لوگ جو اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں اور بے حیائی کا کوئی کام کر بیٹھتے ہیں پھر وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. اور کون ہے جو اللہ کے سوا گناہوں کو معاف کرے؟
کوئی اور معاف نہیں کرتا. بندوں کے پاس معافی مانگنے جائیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اس کو تو میں کبھی معاف نہیں کرتا, تمہیں تو میں معاف کر ہی نہیں سکتا, تم نے میرا بڑا دل توڑا ہے, بڑا دل دکھایا. اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ اے دن کے گناہگار رات کو لوٹا میں تجھے معاف کر دوں گا, اے رات کے گناہگار دن کو لوٹا میں تجھے معاف کر دوں گا. تیرے گناہ اگر آسمان کے کناروں تک پہنچے پھر وہ تو مجھ سے توبہ کرے تو میں تجھے معاف کر دوں گا. گناہ کتنے بھی ہو چکے ہو مایوس نہ ہو, یہ نہ سوچے میری تو غلطیاں بہت زیادہ, میری معافی نہیں ہونی, یہ کبھی بھی نہ سوچے. ٹھیک ہے نا, کبھی یہ نہ سوچے کہ میری معافی نہیں. اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا, حتیٰ کہ شرک پر اگر توبہ کر لیں گے تو انشاءاللہ وہ اس کی بھی معافی ہو جائے گی. پھر اسی طرح بیت المقدس میں نماز پڑھنا. اب وہاں تو ہم جا نہیں سکتے, لیکن یہ کہ اللہ کے گھر میں جائیں تو وہاں جا کے بھی سارے گناہ معاف ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سلیمان بن داؤد علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اللہ سے 3 چیزیں مانگی. اللہ کا گھر بنایا اور 3 دعائیں کی. ایسے فیصلے جو اللہ کے فیصلے کے مطابق ہو, یا اللہ تو مجھے ایسے فیصلے کرنے کی توفیق دے جو تیری مرضی کے مطابق ہو. ایسی بادشاہت جو ان کے بعد کسی کو نہ ملے, یہ قرآن میں بھی آتا ہے. اور یہ کہ اس مسجد میں جو بھی صرف اور صرف نماز کے ارادے سے آئے تو وہ اس مسجد سے اس طرح گناہوں سے پاک ہو کر نکلے جس طرح پیدائش کے دن تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 تو ان کو مل گئی, تیسری کی بھی مجھے امید ہے کہ مل گئی ہوگی, یعنی جو وہاں نفل پڑے اس کی بخشش ہو جاتی. رمضان اور لیلۃ القدر کا قیام, جو ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے اور لیلۃ القدر کا قیام کرے اس کے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں. حج اور عمرہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عمرہ دوسرے عمرے تک ان کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً حج اپنے سے پہلے کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے. تو جس کے اوپر حج فرض ہو اسے چاہیے کہ وہ جلد از جلد حج کرے, یہ نہ سوچتا رہے اچھا ابھی بچوں کی شادیاں ہیں, ابھی فلاں. ہم کیوں سارا پیسہ شادیوں میں خرچ کرنا چاہتے ہیں؟ کیوں نہیں شادیاں سادگی سے کرتے اور حج کر کے آتے؟ کیونکہ ہم دنیاوی خواہشات میں پڑ گئے. اتنا زیور ضروری ہے, خود ہی سب بنا لیے, اتنے تولے زیور ضروری ہے, اتنے جوڑے کپڑے ضروری ہیں, فلانی چیز. اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا تو اتنے قیمتی سے قیمتی کپڑے بنا کے بعد میں کیا ہوتا ہے, کتنی دفعہ پہنتے ہیں اس کو, کوئی ہٹاتے ہیں ان کو, وہ الماریوں میں ٹنگے رہ جاتے ہیں, وہ نمائش میں ہی لگے رہ جاتے ہیں. کبھی کسی شادی پہ یا کسی جگہ گئے تو 1-2 دفعہ پہن لیا, کیونکہ وہ بعض اس لیے بھی نہیں پہنتے کہ لوگ کہیں گے روز ہی پہنتی, اس کے پاس اور کپڑا نہیں. تو لوگوں کے لیے جی رہے ہیں, حالانکہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے, کیا کر لیں گے ہمارا. اگر ہم سادگی سے کسی شادی پہ جاتے, صاف ستھرے اچھے نیٹ کلین, تو کوئی مار دے گا ہمیں. باتیں بنا لیں گے, اس کے بعد کیا ہوگا, باتیں بھی بھول جائیں گے, ختم, بات ختم. تو ہم نے تو اپنی حیثیت کے مطابق جینا, قرضے لے کے شادیاں نہیں کرنی. اور اگر حج فرض ہو چکا ہے تو شادیوں پہ خرچ کرنے کے بجائے حج پہ خرچ کرنا, کیونکہ وہ پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. آپ دیکھیے کہ آپ کہہ رہے ہوں گے بار بار یہ کہتے ہیں یہ چیز گناہوں کو مٹا دیتی ہے, گناہوں کو کیوں ضروری ہے گناہوں سے ان کو مٹانا؟ اس لیے کہ ہمیں اپنی موت کا وقت نہیں پتا. کسی کو نہیں پتا کہ اس وقت موت آ جائے گی. آپ سڑک پر نکلے, آپ کو جنازے جاتے ہوئے نظر آئیں گے, قبرستان کے پاس دیکھیں گاڑیاں کھڑی ہوں, کوئی پتہ نہیں کس وقت کون. ہر ایک نے کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ خبر سن رکھی ہوگی کہ جس میں کوئی اچانک فوت ہو گیا, ہارٹ اٹیک ہوا, کوئی ایکسیڈنٹ ہوا. سیٹرڈے کو کسی بچی نے مجھے بتایا کہ ہمارے گاؤں میں کسی کی شادی ہوئی, ایک دن ولیمہ تھا, دوسرے دن وہ لڑکا فوت ہو گیا. اسی ٹائم پر اس کا جنازہ تھا جس ٹائم پر وہ ولیمے میں بیٹھا ہوا تھا. ایک دن ہمیں نہیں پتا آج ہم یہاں بیٹھے کل ہم کہاں ہوگے, کسی کو نہیں پتا. لا تدری نفس بأی ارض تموت, کسی نفس کو, کسی جان کو یہ نہیں پتا کہاں مر جائے گا, کہاں موت آ جائے گی. تو جب نہیں پتا تو تیاری رکھنی چاہیے نا. اور تیاری میں سب سے بڑی تیاری کیا ہے کہ اپنے گناہوں کی صفائی کر کے جائیں یہاں سے, اللہ سے صاف ستھرے ہو کے ملے. یہ ہماری زندگی کا ہم و غم بن جانا چاہیے. یا اللہ میں تجھ سے ملوں تو تو مجھ سے راضی ہو, اللہ میری موت اس حال میں آئے کہ تو مجھ سے راضی ہو. کیونکہ اگر وہ راضی ہو گیا تو اگلی ساری منزلیں آسان ہیں, اور اگر وہ راضی نہیں تو بڑی پکڑ ہے.
قبر کا عذاب بڑا سخت ہے. قبر یا جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے یا جہنم کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا ہے. دیکھیے تھوڑی دیر اگر آپ دھوپ میں بھی بیٹھ جائیں تو جسم میں کانٹے چبھنے لگتے ہیں. روٹی پکاتے ہوئے بھاپ ہاتھ پہ پڑ جائے تو جان نکلنے لگتی. کوئی ابلتی ہوئی چائے یا پانی ہاتھ پہ گر جائے تو کیا حال ہوتا ہے, کیا برا حال ہوتا ہے. تھوڑی دیر امیجن کریں کہ کیا آگ سے بھرا ہوا کوئی کمرہ ہو تو اس میں ہم رہ سکتے ہیں. جہنم آگ سے بھرا ہوا کمرہ ہے جس میں اللہ کے نافرمان بندوں کا ٹھکانہ ہے. کیسے برداشت کریں گے ہم؟ نہ سانس آئے, چیخیں چیخیں چیخیں, شور ہنگامہ, اور نہ کھانے کو پوچھو, بھوک لگے گی تو کانٹے کھانے کو دیے جائیں گے. اور اسی طرح نہ سونے کی کوئی جگہ, جو ان کا لحاظ ہے وہ بھی آگ کا, اور جو نیچے کا بچھانا وہ بھی آگ, اوپر بھی آگ, نیچے بھی آگ, آگے بھی آگ, پیچھے بھی آگ, آگ ہی آگ. کیسے برداشت کریں گے؟ کیوں نہیں ہم اپنے گناہوں کی پوٹلیاں اتار پھینکتے اور اللہ سے توبہ کرتے اور آئندہ زندگی کی اصلاح کر لیتے. کتنے دن کی ہے یہ زندگی؟ 40, 50, 60, 70 سال, کتنے سال؟ اور وہ زندگی کتنی؟ اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں, ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. ہم کیوں اللہ کو ناراض کر کے جائیں؟ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ہر حال میں اللہ کو راضی کر کے جائیں, اور ایک کے بعد ایک. یہ نہیں کہ حج کر لیا اب اور کچھ نہیں. ہم تو دن رات غلطیاں کرتے ہیں. ہم تو حج کر کے بھی ضائع کر دیتے ہیں. حج کر کے شوقی میں آ جاتے ہیں, ہم نام کے ساتھ حاجی لگا لیتے ہیں اور ہر ایک کو بتاتے رہتے ہیں ہم نے حج کر لیا. یہ ہم بڑے نیک ہیں تاکہ لوگ ہمیں نیک سمجھیں اور ہمارے اوپر اعتماد کریں. پھر اسی طرح صدقہ کرنا. صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے. جب بندہ نافرمانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو بڑا غصہ آتا ہے, اور اس بات کی سمجھ ہمیں بڑی آسانی سے آئے گی. جب آپ کا بچہ آپ کی بات نہیں مانتا آپ کو غصہ آتا ہے. جب آپ کی امی ابا, ان لڑکیوں کو کہہ رہی ہیں جن کے بچے نہیں ہیں, جب آپ کی امی ابا آپ کی بات نہیں مانتے غصہ آتا ہے. اچھا پھر آپ کیا کرتے ہیں جب بچے بات نہیں مانتے؟ کیا کرتی ہیں؟ چیختے ہیں, ڈانٹتے ہیں ان. کئی مائیں تو پٹائی بھی کرتی, پٹک پٹک کے پھینکتی, کان مروڑتی, ہاتھ مروڑتی, بال کھینچتی, گال کھینچتی, سارا گھر سر پہ اٹھا لیتی. آپ تو ماں ہیں, آپ یہ کر رہی ہیں. ہاں ماں کو بھی غصہ آتا ہے. اللہ تعالیٰ اور رحمان ہے, لیکن بندہ جب نافرمانی کرتا ہے اللہ کو غصہ آتا ہے. کیوں میں نے اس کو اپنی عبادت اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ میری بات ہی نہیں مان رہا. اور کہا یہ کہ پھر ہم گناہوں کا بوجھ اوپر اٹھائے پھریں اور اللہ سے معافی نہ مانگے. تو اس لیے ساتھ کے ساتھ ہمیں معافی مانگتے رہنا چاہیے. تو اس کے لیے کیا ہے؟ صدقہ. صدقہ سے گناہوں کی آگ ٹھنڈی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے. پھر ذکر کی مجلسوں میں شریک ہونا, جیسے آج یہاں پر آئے, درس پر جانا, تعلیم حاصل کرنا. جن گھروں میں جن جگہ پر جہاں جہاں کلاسز ہو رہی ہیں ان کا پتہ کریں. اگر ہر روز آپ نہیں جا سکتے ہفتے میں ایک دن ضرور جائیں تاکہ آپ دین سیکھیں. اور اکیلے بیٹھ کے نہیں, گھر میں وہاں پہنچ کے مجلس اٹینڈ کریں. یہ اپنے اوپر لازم کر لیں. اس سے آپ کو بہت سے فائدے حاصل ہوں گے, اور اس میں سے ایک یہ کہ جب آپ وہاں سے نکلیں گے تو گناہ معاف ہو جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی جماعت اکٹھی ہو کر اللہ کا ذکر کرتی ہے, جیسے ہم اکٹھے ہو کے اللہ کو یاد کر رہے ہیں اور اس سے اس کا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا ہے, کسی بندے کو راضی کرنا نہیں, صرف اللہ کو راضی کرنا ہے, آسمان سے ایک منادی آواز لگاتا ہے کہ تم اس حال میں کھڑے ہو کہ تمہارے گناہ معاف ہو چکے, تمہارے گناہ نیکیوں میں بدل دیے گئے. کتنی بڑی بشارت ہے. گھر میں آپ بے شک نماز پڑھیں, صدقہ کریں, بچوں کا خیال کریں, کھانے پکائیں, سب کچھ کریں, لیکن کم از کم ہفتے میں 2-3 دن ایسے رکھیں, یا 2-3 دن نہیں تو ایک دن کم سے کم ایسا رکھیں کہ جس میں آپ ذکر کی مجلس میں شامل ہوں اور قرآن سیکھیں. اگر آپ کو صحیح قرآن نہیں پڑھنا آتا, تجوید نہیں آتی, یعنی کہ ناظرہ ٹھیک نہیں پڑھتے, تو ناظرہ پڑھنے کے لیے کسی ٹیچر کے پاس جائیں. ترجمہ نہیں آتا تو ترجمہ پڑھے, تفسیر نہیں پتا تفسیر پڑھے, حدیث نہیں پڑھی حدیث پڑھے, ایک کے بعد ایک چیز پڑھتے رہے, ساری زندگی طالب علم رہے.
کیونکہ جو علم کے راستے پر چلتا ہے وہ جنت کے راستے پر ہوتا ہے. اس لیے آپ نے اپنے گھروں کے کاموں کو بھی اہمیت دینی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سیکھنا ضرور ہے. یا لالا موسیٰ میں بھی برانچز ہیں، کلاس ہے، کھاریاں میں ہے، جیلم میں ہے، گجرانوالہ میں ہے، گجرات میں، ہر جگہ ہے. ڈھونڈنا آپ کا فرض ہے، اور اگر نہیں تو اپنے گھر میں انتظام کریں. آپ ان سے بات کریں، ہمیں کوئی ٹیچر دے دیں، اپنے محلے کی عورتوں کو اکٹھا کریں، ایک ایک گھر میں جا کے دعوت دیں، کیونکہ اللہ کے راستے پر ہے نا. آپ ایک ایک گھر میں بہنوں کو بلائیں، آئے ہم نکل کے بیٹھے، 1 گھنٹے کے لیے بیٹھے، 2 گھنٹے کے لیے بیٹھے، آئے مل کے اللہ کو یاد کرتے ہیں، قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، ذکر کریں. آپ حقیقت میں جب آپ وہاں سے نکلتے تو آپ کا دل خوش ہو چکا ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں. گناہوں کی وجہ سے دل میں اندھیرا آتا ہے، ڈپریشن ہوتا ہے. اس لیے مجھے امید ہے کہ اس حال میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں رہے گا اس کے بعد جو کوئی نہ کوئی کلاس اٹینڈ نہ کرے. ضرور کوئی نہ کوئی جگہ انشاءاللہ آپ نے وہاں جا کے نام لکھا دینا کہ میں نہ ہوں تو مجھے بلائیں. خود اپنے آپ کو آفر کریں، اور صرف خود نہیں، اپنے محلے کی عورتیں بھی لے کے جائیں. پھر والدین کے ساتھ کوئی نیکی کرنا، کوئی گناہ ہو جائے تو کیا کرے؟ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرے. ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا، کیا میرے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ انسان ہے نا، بھٹک جاتا، بھول جاتا، شیطان اس کے پیچھے، نفس اس کا ساتھ ہے. کبھی ایسا ماحول ہوتا ہے کہ وہ اور لوگ غلط کر رہے تھے، آپ کو پکڑ کے ساتھ شامل کر لیتے ہیں. آپ کا دل نہیں ہوتا لیکن آپ مجبور ہو جاتے ہیں. آج کل آپ دیکھیں ہماری شادیوں میں کتنا میوزک عام ہو، یوں لگتا ہے کہ میوزک کے بغیر شادی نہیں، اور یہ اللہ کو سخت ناراض کرنے والی بات ہے. یعنی شیطانی آوازوں پر، ڈھول ڈھماکے کے اوپر خوش ہونا اور ان مجلسوں میں جانا، یہ اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے. بعض اوقات قریبی رشتے داروں کی شادی ہوتی ہے، آپ جا کے بیٹھتے ہیں اور اتنا شور مچ جاتا ہے میوزک کا، گانوں کا اور واہیات چیزوں کا، کہ آپ کو کوئی نیت نہیں تھی، آپ کا دل نہیں تھا، آپ کا ارادہ نہیں تھا، آپ کی کوئی کوشش نہیں تھی، لیکن آپ وہاں موجود تھے کیونکہ آپ کے رشتے دار تھے. چاہے آپ جلدی بھی نکل آئے لیکن گئے تو صحیح نا، سنا تو صحیح نا. ٹی وی آپ لگاتے ہیں تو آپ دیکھیں کتنا ہر وقت میوزک، خبروں میں بھی میوزک. کہاں جائے انسان؟ ہر وقت تو گناہوں کے دروازے کھلے نہیں، ادھر سے نکلتے ادھر گھس جاتے، ادھر سے نکلتے ادھر. پھر اسی طرح گھروں میں تصویریں لٹکا رکھی. اب جو گھر میں تصویر لٹکی ہوتی تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اخباروں میں تصویریں، رسالوں میں تصویریں، ہر چیز میں تصویریں، حتیٰ کہ موبائل پہ بھی ہم جب تک تصویر نہ لگائے ہمارے چین نہیں ہمارے. کوئی مجبوری. اب جب ہم نے رحمت کے فرشتے ہی دور کر دیے اور ہم اللہ کی نافرمانیوں میں دن رات گزار رہے ہیں تو ہمیں توبہ کی ضرورت ہے نہیں. تو ایسے میں انسان ساتھ ساتھ نیکیاں کرے. تو اس شخص نے کہا، یا اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے گناہ ہو گیا، اب میری کوئی توبہ ہو سکتی ہے؟ تڑپ اٹھا نا، مومن تڑپ اٹھتا ہے اپنے گناہ پہ. اور منافق کے لیے گناہ ایسے ہی جیسے ناک میں مکھی بیٹھے اور اس کو جھٹک دے ہلکی سی چیز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا نہیں. پوچھا تمہاری خالہ ہے؟ اس نے کہا ہاں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اور اس سے اچھا سلوک کرو، اس کے ساتھ کوئی نیکی کرو، اس کی کوئی خدمت کرو، اس کو کچھ کھانے پینے کو دو، کوئی اس کو کسی بھی طرح اس کی مدد کرو، اس سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں. اور اگر ماں باپ ہوں ان کو فون کر لیں، ان کا حال پوچھ لیں، ان کو ملنے چلے جائیں، ان کے لیے کچھ پکا کے لے جائیں، کوئی اپنی طرف سے جو مدد کر سکتے کریں. ان نیکیوں سے گناہ معاف ہوتے ہیں. پھر اسی طرح کچھ اور چیزیں بھی ہیں. یہ تو عبادات تھی نا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات. پھر کچھ چیزیں بندوں سے معاملے کی ہیں، ان سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں. ان میں سب سے پہلے بیماری میں اللہ کی تعریف کرنا. کوئی پوچھے کیا حال ہے تو آپ یہ نہ کہیں کوئی حال نہیں. کیا کہیں گے؟ الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ تیرا شکر. کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے تو اپنے پیارے بار بار پوچھتے رہتے ہیں، اچھا اب کیا حال ہے، اب کیا حال ہے. کبھی عادت کرنے کو آتے ہیں یا پھر تو انسان کو جواب بھی کیا کرے، اللہ کا شکر، الحمدللہ، شکر اللہ کا، اللہ جس حال میں رکھے شکر. اللہ سے راضی، ہم ناراض نہیں اللہ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے، جب میں اپنے بندوں میں سے کسی مومن بندے کو آزماتا ہوں
یا بیماری بھی کیا ہوتی ہے؟ آزمائش ہوتی ہے. اور وہ اس آزمائش پر بھی میری تعریف کرتا ہے, تکلیف میں بھی الحمدللہ کہتا ہے. تو جب وہ اپنے بستر سے اٹھتا ہے تو وہ اپنے گناہوں سے اس دن کی طرح پاک صاف ہوتا ہے جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا. بالکل معصوم بیبی کی طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. اب دیکھیں, بول ہی ہے نا, آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہائے یہ ہے, ہائے وہ ہے, ہائے ہائے مچائے رکھے ہیں, کبھی اس کو کوسے کچھ, اس کے بجائے کیا ہے اللہ تیرا شکر, اللہ تیرا شکر. تو یہ بیماری گناہوں سے بخشش کا ذریعہ بن جائے گی. راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا, کوئی گندگی ہٹا دینا, کوئی ٹیشو پیپر پڑا ہے, کوئی کرسی پڑی ہے, کوئی لوگوں کا رستہ تنگ ہو رہا ہے, اس کو صاف کر دینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کے اگلے پچھلے گناہوں کو اس وجہ سے معاف کر دیا گیا کہ اس نے لوگوں کے راستے سے کانٹے دار شاخ ہٹا دی, اللہ نے اس کو معاف کر دیا. اللہ کی رحمت بڑی عام ہے, ہر چیز پہ چاہیے, لیکن وہ ہمیں آزما رہا ہے, ہمیں دیکھ رہا ہے کہ اب یہ کرتا کیا ہے, یہ دوسروں کے لیے کتنی آسانی کرتا ہے. اچھا ہم کیا کرتے ہیں, دوسروں کے لیے رستہ تنگ کر دیتے ہیں. مثلاً ابھی میں دیکھوں گی کہ جب آپ باہر نکلنے لگیں گے تو کیا کرتے ہیں, ایک کو ایک سے جلدی ہوتی ہے, اس کو دھکا دے رہا ہے, اس کو پش کر رہا ہے, اس کو آگے کر رہا ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہم سلام لینے کے لیے بعض اوقات دوسروں کو جھپٹ پڑتے ہیں, ایک کہتا ہے دوسرے سے پہلے میرے سے ہاتھ ملا لیا جائے, اس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے. لوگوں کو ادھر دھکا دینا, ادھر سے کھینچنا, ادھر تنگ کرنا, راستہ نہ دینا, راستے میں پاؤں بچھا کے بیٹھ جانا, اپنا سامان راستے میں رکھ دینا, جوتیاں راستے میں بکھیر دینا کہ لوگ تکلیف سے گزرے. ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے, گھروں میں بھی اور باہر بھی. پھر نماز کے بعد کی تسبیح, یہ بڑی خوبصورت چیز ہے, ہر نماز کے بعد تسبیح کرنا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہا تو یہ 99 کلمات ہو گئے. اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, یہ جس نے پڑھ لیا اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے چاہے سمندر کی جھاگ برابر کیوں نہ. کتنی دیر لگتی ہے اس کو پڑھنے میں, کتنی دیر لگتی ہے سبحان اللہ 33 دفعہ پڑھنے میں, 33 دفعہ الحمدللہ, 33 اللہ. ہم تو نماز پڑھتے سلام ایک پھیرا ہوتا ہے, دوسرا اٹھتے اٹھتے پھیر رہے ہوتے ہیں, جلدی سے دنیا کے کاموں میں پھر لگتے. 1 منٹ کی بات ہے, 1 سے 1.25 منٹ لگتا ہے یہ تسبیح بس, اور اتنا بڑا اجر. اس کو اپنے اوپر لازم کر لے کہ میں نے تسبیح پڑھے بغیر نہیں اٹھنا. آپ گن کے گھر جا کے نا گھڑی سامنے رکھ کے گن کے دیکھ لیں کہ جتنی دیر میں آپ یہ تسبیح کرتے ہیں اتنی دیر میں کتنا ٹائم گزرتا ہے. زیادہ زیادہ 1 سے 1.25 منٹ بس, اور اتنا کچھ کما کے آپ اٹھیں گے. پھر اسی طرح دن میں 100 بار سبحان اللہ پڑھنا. سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے تو آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی ہر دن 1000 نیکیاں کرنے سے عاجز ہے؟ آپ کے پاس بیٹھے لوگوں میں سے کسی نے پوچھا ہم میں سے کوئی دن میں 1000 نیکیاں کیسے کر سکتے ہیں, تو بہت بڑی بات ہے کہ 1000 نیکیاں کریں. آپ نے فرمایا جو آدمی 100 بار سبحان اللہ پڑھتا ہے اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھ لی جاتی ہیں اور اس کی 1000 خطائیں مٹا دی جاتی ہیں. تو سبحان اللہ کی تسبیح روز کرنی ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اگر سبحان اللہ وہ بحمدہ ہی پڑھیں تو اور بھی اچھا ہے. ایک تسبیح صبح, ایک تسبیح شام, اگر 2 نہیں تو کم از کم 1 تو ضروری. یہ ذکر باندھ لیں اپنے لیے. پھر اسی طرح لا الہ الا اللہ واللہ اکبر والحمد للہ وسبحان اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اسی طرح استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یہ جب بستر پر لیٹے تو کم از کم 3 بار پڑھیں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اگر کوئی میدان جنگ سے بھی بھاگے, کیونکہ وہ بھاگنا بھی کبیرہ گناہ ہے, تو اس کا بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں, بڑے سے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. پھر سوتے وقت دعائیں پڑھنا. سوتے وقت جو بستر میں جا کے یہ دعا پڑھے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں.
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. پاک صاف ہو کے سوئے, صاف ستھرے بوجھ ہٹ کے نیند بھی اچھی آئے گی. یعنی رات تک اللہ کا ذکر کرنا, دن کو تو اپنے کام کرنے ہیں لیکن سوتے وقت پھر اللہ کا ذکر کر کے سونا. آپ لوگوں کے پاس وہ کتاب ہے سونے جاگنے کے اذکار, اس میں بھی یہ دعا لکھی ہوئی. تو اس میں یہ ہے کہ یہ دعائیں تو ہر ایک کو زبانی بھی آتی, نہیں آتی تو الوداع کا اسٹال پہ یہ سونے جاگنے کے اذکار. اور ایک اگر ٹیلی فون ہے آپ کے پاس, اسمارٹ فون, تو اس میں ایپلیکیشن ہے, ایک اینڈرائڈ پہ بھی ہے اور آئی فون پہ بھی ہے, سونے جاگنے کے اذکار. الوداع انٹرنیشنل کی ایپلیکیشن جو ہے وہ اگر آپ اپنے اس پہ ڈال لیں تو موبائل پر ہی رات کو پڑھ کے سو سکتے ہیں. پھر لباس پہننے کے بعد کی دعا, اس سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں. یعنی آپ کپڑے تو روز پہنتے ہیں نا, روز نہاتے ہیں دھوتے ہیں, صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں, یا جب بھی کپڑے پہنے تو اس وقت دعا پڑھ لیں, الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوۃ, کہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے یہ لباس پہنایا, مجھے رزق عطا کیا جس میں میری کوئی قوت اور طاقت شامل نہیں تھی, تو اس کے بھی پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. کھانے کے بعد دعا پڑھنا, کھانا کھایا آپ نے اور اس وقت دعا پڑھ رہے ہیں, اس وقت اس سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں. الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوۃ. کچھ لوگ ایسے ہیں جو توبہ سے محروم رہ جاتے ہیں, ان کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی, اور اس میں سب سے پہلے جو توبہ نہیں کرتا, حدیث میں آتا ہے جو توبہ نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جاتا. توبہ کرنا ضروری, کانشیسلی اور ہوش و حواس میں روز توبہ, کوئی دن بھی اس سے خالی نہ جائے. اسی طرح شرک کرنا, آپس میں ناراضگیاں, اس سے بھی توبہ نہیں قبول ہوتی. آپس کی ناراضگیاں, رشتہ داروں سے ناراضگیاں, نہیں جا کے منا لے, کوئی بات نہیں, انا کا مسئلہ نہ بنائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کے دن روزہ رکھا کرتے تھے. چنانچہ آپ سے عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ پیر اور جمعرات کے دن اکثر روزہ رکھتے ہیں. آپ نے فرمایا, پیر اور جمعرات وہ دن ہیں جس میں اللہ رب العزت ہر مسلمان کی بخشش کرتا ہے سوائے ان دو لوگوں کے جو ترک تعلقات کیے ہوں, آپس میں ان کے لین دین ختم ہو چکا ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہیں چھوڑ دو یہاں تک کہ آپس میں صلح کر لیں. تو ناراضگیوں کی وجہ سے توبہ نہیں قبول ہوتی, معافی نہیں ہوتی, باقی سب کی ہو جاتی. اور آپ دیکھیں آج گھر گھر میں ناراضگی ہے, ایک گھر ایک چھت کے نیچے رہتے ہوئے لوگ میاں بیوی ناراض ہیں, آپس میں ماں باپ سے ناراض ہیں, بچے ناراض ہیں, یا ماں باپ بچوں سے ناراض ہیں. ایک دوسرے کو سمجھانا چاہیے, ایک دوسرے کی تربیت کرنی چاہیے, ایک دوسرے کو معاف کر دینا چاہیے, کیونکہ درگزر کے بغیر زندگی کا نظام نہیں چلتا. جو دوسروں کو معاف کر دیتا ہے اسے اللہ معاف کر دیتا ہے, اور جو دوسروں کو معاف نہیں کرتا اس کے لیے بھی معافی. خاص طور پر اگر کوئی خود ہم سے معافی مانگے تو اس کو معاف کر دیا جائے. حدیث میں آتا ہے من لا یغفر لا یغفر له, جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جاتا. جو دوسروں کو معاف نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس کو معاف نہیں کرتا. پھر اسی طرح بدعت کرنا, بدعتوں کو چھوڑ دینا چاہیے. بدعتیں کیا ہے؟ وہ کام جو دین سمجھ کے کیے جاتے ہیں جبکہ نہ وہ قرآن میں ان کا حکم ہے نہ سنت میں. قرآن و سنت میں جن چیزوں کا حکم نہیں یا جو چیزیں دین کا حصہ نہیں ان کو دین سمجھ کے ثواب سمجھ کے کرنا. پھر کھلم کھلا گناہوں کے کرنے والے, لوگوں کے سامنے گناہ کرتے ہیں. اس میں کون سے گناہ آتے ہیں جو لوگوں کے سامنے کر رہے ہیں؟ نمبر 1 بے پردگی, پردہ نہ کرنا. اسی طرح کوئی گناہ ہو جائے تو سب کے سامنے ہنس ہنس کے بتانا کہ میں نے غلط کام کیا. دھوکہ دے کے دوسروں کو تو اس پہ فخر کرنا کہ میں نے دوسرے کو بیوقوف بنایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میری تمام امت کو معاف کر دیا جائے گا سوائے گناہوں کو کھلم کھلا کرنے والوں کے. اور گناہوں کو کھلم کھلا کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ ایک شخص رات کو کوئی گناہ کا کام کرے, اس کے باوجود کہ اللہ نے اس کے گناہ کو چھپا دیا ہے,
مگر صبح ہونے پر وہ کہنے لگے کہ اے فلاں، میں نے کل رات فلاں فلاں برا کام کیا تھا. رات گزر گئی، اس کے رب نے اس کا گناہ چھپا دیا، لیکن جب صبح ہوئی تو وہ خود اللہ کے پردے کو کھولنے لگا، اپنے حرام کاموں کی اشتہار دینے لگا. موت کے وقت توبہ کرنا، جب فرشتے نظر آنے لگے، جان نکلنے لگی، اس وقت انسان کے اب میں توبہ کرتا ہوں، توبہ توبہ میں نے غلط کام کیا، اب نہیں کروں گا. اب کب کرنے؟ اب تو تم جا رہے ہو دنیا سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بندے کی توبہ نزع کی کیفیت طاری ہونے سے پہلے تک قبول فرماتا ہے. اسی طرح سورج جس دن مشرق کی بجائے مغرب سے نکل آئے گا اس دن بھی توبہ نہیں قبول ہوگی. ہمیں نہیں پتا کہ اس کی فکر کرنی چاہیے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ سورج مشرق سے نہیں نکلے گا، مغرب سے نکل آئے گا. اب ہم روز سوتے ہیں، روز جاگتے ہیں، روز رات کو سورج چلا جاتا ہے، صبح اٹھتے ہیں سورج نکلا ہوا ہوتا ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی. ایک دن ہوگا کہ اس دنیا میں سورج مشرق سے نکلنے کے بجائے مغرب سے نکلے گا، سب لوگ توبہ کریں گے پر توبہ قبول نہیں ہوگی، بس ختم. تو ہمیں نہیں پتا کل کا دن سورج کدھر سے نکلے گا، تو آج ہی توبہ کر لینی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اچھا، یہ پنک کارڈ کس کس کے پاس ہے جو بخشش کی دعائیں ہیں؟ جس میں اس میں بخشش کی ساری دعائیں لکھی ہوئی ہیں. جو لوگ جیسے تہجد کے وقت اٹھتے ہیں، اذان کے بعد جواب دیتے ہیں، تو اس میں یہ دعائیں لکھی ہوئی ہیں کہ جو بخشش کی دعائیں ہیں، قرآن سے لی ہوئی ہیں اور سنت سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لی ہوئی ہیں. اس کارڈ کو ایک دفعہ دن میں کم از کم پڑھ لیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری روز کے گناہوں کی بخشش فرماتا رہے. اور یہ ہے کہ ہمیں بخشش صرف اپنے لیے نہیں مانگنی چاہیے، دوسروں کے لیے بھی مانگنی چاہیے. جب ہم کسی کو دیکھیں کہ وہ اچھے کام نہیں کر رہا تو بجائے اس سے نفرت کرنے کے کیا کریں؟ اللہ اس کو ہدایت دے، چاہے کوئی اپنا بچہ ہو یا کوئی اور ہو. اس کے ساتھ ہی اب نماز کا وقت بھی ہے، آپ کو گھر پہنچتے پھر ایسا نہ ہو کہ ہم نے باتیں کی کہ نماز جلدی پڑھو اور خود جا کے لیٹ کرے. تو سفر میں بعض وقت مجبوری ہو جاتی ہے کہ تھوڑی لیٹ ہو جاتی ہے، لیکن عام دنوں میں یہ نہیں ہونا چاہیے. میری آپ لوگوں سے درخواست یہ ہے کہ جب آپ اٹھیں تو اطمینان کے ساتھ آپ باہر نکلیں اور کسی کو دھکا نہ دیں. اگر کسی نے مجھ سے ہاتھ ملانا تو لائن بنائیں. سن رہے کیا کریں گے؟ لائن بنائیں گے اور لمبی بات کوئی نہیں کرے گا. لائن توڑنا نہیں، لائن توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی اور کا حق مار رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ ایسا نہیں کرنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ڈالا موسیٰ میں خالد میڈیکل اسٹور کے اوپر الہدا کا سیل پوائنٹ ہے، تو تمام چیزیں آپ کو وہاں سے مل جائیں گی. الہدا کی تمام سلیبس اور تمام جو بھی دعاؤں کے کارڈ وغیرہ تمام چیزیں وہاں پہ آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گی. خالد میڈیکل اسٹور دینا جکھیاں بازار. امید ہے آپ سب کو الحمدللہ ڈالا موسیٰ والوں کو اسٹور کا پتہ ہے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم. اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول کرے، آپ سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب کرے. اللہ تعالیٰ آپ کو نفع مند علم نصیب کرے. جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اور سیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کا واپسی کا سفر خیر و عافیت سے گزارے. اللہ تعالیٰ ان سب کو جنہوں نے اس مجلس کا انتظام کیا، جنہوں نے یہ جگہ دی ہے، جنہوں نے یہ سارا دور دور سے چل کے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اس کی بہترین جزائے خیر عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.